کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ پیارے پیارے کلام سے ابتدا ہونا تو بندہ شروع میں کوئی بات نہ سن لیتا ہے تو دن بھر وہ گنگناتا ہی رہتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی ساتھ ہیں۔ یا رحمتا للعالمین، یا رحمتا للعالمین، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عشیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ آنکھ کھولو غم زدوں دیکھو وہ گریاں آ گئے، آنکھ کھولو غم زدوں دیکھو وہ گریاں آ گئے، لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے۔ یا رحمتا للعالمین، یا رحمتا للعالمین، یا رحمتا للعالمین، یا رحمتا للعالمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے کیا نام بھاری ہوتے ہیں۔ شہزاد بھائی، نام بھاری ہوتے ہیں۔ بھائی نام کا انتخاب ہو گیا، یہ نام رکھ دیا، لیکن مدنی منا یا مدنی منع بیمار رہتے ہیں یا اس قسم کی بات ہے، چڑچڑا پند ہے، روتے بہت ہیں۔ وہ کون سا بچہ جو روتا نہیں ہے، لیکن روتے بہت ہیں، بھائی اس نے تو یوں کر دیا ہے، یوں کر دیا ہے، نام چینج کر دو، ٹھیک ہے، نام چینج کر دو، اس کا شاید نام بھاری ہے اور ہے بھی اس کا ایک نام اچھا۔ اب یہ بتائیے، آپ نے بھی ٹاپک جو لے کر آئے ہے بڑا پیارا کہ نام بھاری ہوتے ہیں، تو آپ بتائیے کیا نام بھاری ہوتے ہیں؟ یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، نام بھاری نہیں ہوتے۔ ایک قاعدہ کلی آپ کو عرض کر دیں تاکہ وہ سب کے لیے فائدہ مند ہو، وہ یہ ہے کہ ہر وہ نام بھاری ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ اچھا، جو شریعت کو پسند نہیں ہے وہ نام بھاری ہے، اور جو نام شریعت کو پسند ہے وہ ہلکا ہی ہلکا ہے۔ کہ نام بھاری بھاری کیا 15-20 کلو کا نام ہوتا ہے؟ یہ بھاری ہونے سے کیا مراد ہے؟ بھاری بات کر دی ہے، بھاری بات کر دی ہے، یہ بدشگونی ہے۔ اچھا، یہ بدشگونی ہے، بدشگونی کے طور پر کہ بھائی یہ نام چونکہ وہ بھاری ہے، اس بھاری ہونے کی وجہ سے اب نام کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اب اگر ایک ہے ویسے تبدیل کر دیا اور ایک ہے اس بدشگونی کے طور پر، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، صحیح بخاری میں، دیگر کتابوں کے اندر بھی مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں یہ، تو بدشگونی کو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر کوئی اس طور پر اس کا نام تبدیل کر دیتا ہے تو اب یہ ناجائز ہوگا، اب اس کی اجازت نہیں۔ اگر شریعت میں وہ نام پسند ہے تو پسندیدہ ہے، اچھا ہے، پیارا ہے، یہی نام رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی نام ہیں وہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ نام کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ٹھیک، جیسے رحمان ہے اور سبحان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور لیکن بعض ایسے اس کے علاوہ جو نام ہیں جو خاص نہیں ہیں تو وہ اگر عبد کے بغیر بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لطیف بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اس طرح کے وہ نام کے وہ غیر کے لیے اگر بغیر عبد کے لیے بھی رکھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن سبحان نام اور رحمان نام اس میں عبد کے ساتھ جو ہے اضافہ کر کے ہی رکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی کہا کہ ناظرین آپ بھی بتائیے کہ نام کیا رکھیں، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ پہلے کے جو بزرگوں ان کی نسبت سے نام رکھے جاتے تھے تو وہ پہلے کے بزرگ تھے، قدیم دور تھا وہ، تو آج کل جو ہے جدید دور آ گیا تو جدید دور کے حوالے سے نام رکھے جائیں گے نا، تو اس کے بارے میں آپ ارشاد فرما دیں۔
جی بھائی جدید دور ہے اور جدید دور کے حوالے سے جو ہے وہ نام رکھے جائیں گے. اچھا اسی کو جواب لیں گے روحانی علاج والے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آپ جو موضوع لے کے آئے ہیں اس سے ہمارا تو یوں سمجھا جائے بہت ہی واسطہ پڑتا ہے. اچھا. کہ جب بھی گھر میں بچہ بیمار ہوتا ہے تو یہی آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آ کے کہہ دیتا ہے اس کا نام بھاری ہے. اچھا بعض اوقات عابد بھائی نام کے معنی ہی ایسے ہوتے ہیں. ایک نام ایسا ہے اس کا مطلب ہی بیمار رہنے والی. بعض ایسے نام ہے کہ مطلب کہ پیاسی رہنے والی یا پیاسا رہنے والا. کوئی اس طرح کے نام ہے کہ جن کے معنی یعنی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ نام رکھتے وقت معنی پہ توجہ نہیں رکھتے, بس یہ اچھا لگ رہا ہے بولنے. کون سا ہے؟ ادشان. اتشان. اب اتشان کا معنی ہی پیاسا ہے. اوہو کوئی اتشان بیٹھا ہوگا نا, امی کیا نام رکھ دیا. حالانکہ ہے بھی یونیک, بالکل ایک ہاں یہ نیا نام لے کر آئے. کہاں سے لائے نیا؟ کہ لوگ چاہتے ہیں ایسا نام رکھا جائے جو دنیا میں آج تک کسی نے رکھا نہ ہو, بھلے وہ زبان پر نہ چڑھے. وہ آواز دینے کی بندہ پتہ نہیں کیا نام ہے, وہ بولنا بھی یعنی کہ مشکل ہو جائے اس کے لیے, نام پکارنا ہی مشکل ہو جائے اس کے لیے. یہ نام ایسا ہو جو دنیا میں آج تک کسی نے رکھا ہی نہ ہو. ایک نام آیا تھا, اس کا نام تھا مثل الرحمن. مثل الرحمن. اچھا مثل الرحمن. اب جب یہ نام ہمارے سامنے آیا تو سر پکڑ کے رہ گئے, یہ بھلا کیسا نام ہے. ایک نام آیا کسی عیسائی بہن کا, اس کا نام تھا صنم الہی. استغفر اللہ. یعنی ایسے ایسے نام ہوتے ہیں کہ جن کے اگر ظاہری معنی پر غور کیا جائے نا تو اب جیسے آپ بتا رہے ہیں مثل الرحمن, اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اب مثل الرحمن کا مطلب بھی یہی ہے کہ رحمان کی مثل یعنی شریک کوئی. اب یہ کہ پتہ نہیں کس سے پوچھتے ہیں کہ نام رکھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانی باتیں میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی چینل کے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب آج ہمارا ٹاپک ہے سر کا درد. میں ایک دم صحیح اپنے ٹائم پہ اٹھا, کھا پی بھی صحیح رہا ہوں, لیکن دوپہر میں یا شام میں نہ جانے کیا ہوا کہ سر میں جو ہے درد ہو گیا. اب میں پتہ نہیں کیوں ہوا, یہ وجہ کیا بنتی ہے سر کا درد ہونے کی؟ دیکھیں سر کا درد بیسیکلی سر کے کسی بھی حصے میں اگر تکلیف نمایاں ہوتی ہے تو اس کو سر کا درد کہتے ہیں. یوزلی سر کا درد ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز آئے کہ یار سر میں درد ہو گیا ہے. اب وہ سر کا درد ہوا کیوں ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ ہوا کیوں ہے آپ کو آیا. اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں سر کے درد کی دو مثالیں آ جاتی ہیں. اس میں ایک ثانوی یعنی کہ پرائمری اور ایک سیکنڈری سر کا درد ہوتا ہے. اس کی کازز دیکھنی پڑتی ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا پرائمری سیکنڈری. اور وہ سر کا درد بیسیکلی ہوتا ہے اس وجہ سے ہی جو کیمیکلز ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ذہنی تناؤ ہوتا ہے, مسلس کے جو پرابلمس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کھنچاؤ پڑتا ہے, اس میں تبدیلی آتی ہے تو پھر سر کا درد شروع ہو جاتا ہے آدمی کو. اچھا یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ابتدائی, ثانوی, پرائمری, یہ کیا ہے یہ, اس کو آسان کیجئے تھوڑا سا. اصل میں اس کو ابھی دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. پہلے تو ایک چیز ہوتی تھی کہ بھائی سر کا درد ہے تو سر کا درد ہے. اب دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا کہ سر کے درد کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک سر کا درد ایسا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ اٹھے ہیں اور دوپہر کو آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. اب وہ سر کا درد آپ کو ایگزرشن یعنی کام کی زیادتی یعنی ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ایک بڑا کامنلی ہوتا ہے ہمارے جس کو ہم آدھے سر کا درد یا درد شقیقہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسرا ایک اور درد ہوتا ہے پرائمری شمار کیا جاتا ہے یعنی کہ ابتدائی, وہ کہتے ہیں کلسٹر یعنی گچھوں کی شکل میں سر کا درد ہوتا ہے کہ گچھے محسوس ہوتے ہیں کہ یہ یہاں پہ درد ہو رہا ہے. بعض تو بولتے ہیں مکے مارو مکے مارو, وہ بڑا شدید ہوتا ہے, وہ گچھوں کی درد میں ہوتا ہے اور یہ بڑا خطرناک درد ہوتا ہے نا گچھوں کی شکل میں جو ہوتا ہے. باقی جو درد ہوتے ہیں وہ جیسے خدا نخواستہ آدمی کوئی الکوہل وغیرہ ڈرنک کرتا ہے, اس کے بعد ہینگ اوور ہوتا ہے, اس کا بھاری ہوتا ہے, اس کو اس کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے, نیند کی کمی کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے, غذا کچھ ایسی کھا لیتا ہے انسان جس کی وجہ سے بھی درد ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات ٹھنڈی چیزیں کھانے سے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے, بعض اوقات گرم چیزیں کھانے سے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے. تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اسی طرح پھر سیکنڈریز آتی ہیں. سیکنڈریز کا مطلب ہے کہ کسی اور وجہ سے وہ تکلیف ہو رہی ہے. بیسیکلی سر کا درد آپ کو وہاں پہ پرابلم نہیں ہے, پرابلم کہیں اور ہے, وہاں سے وہ ریفر ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ کان میں تکلیف ہے آپ کو, وہ ریفر کر رہا ہے اوپر درد آپ کو, اچھا تو سر میں درد ہوا. گلے میں تکلیف ہے تو سر میں درد ہوا. مطلب ایک لمبی لسٹ ہے اس کی ریفر کی, ٹھیک ہے. کہ عموماً ہم سمجھتے ہیں سر کا درد بہت عام سی چیز ہے, بہت عام ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ٹریٹیبل ہوتی ہے, لیکن اس کو چیک کروانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی سیکنڈری ایشو نہ ہو, یعنی کہ دوسرا ایشو نہ ہو. دوسرا ایشو ہے تو پھر اس کا علاج لمبا ہے. بھائی اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے بھی رجوع کیجیے اور روحانی علاج بھی لیجیے. کال سنا دیجیے. میرا نام محمد عاطف اتاری ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اکثر سر میں درد دیتا ہو تو ابتدا میں کیا کرنا چاہیے؟ جی انشاءاللہ عز و جل ضرور بتائیں گے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی سوالات کے جوابات آپ نے دینا ہے, لیکن بتائیے جیسے سر میں درد ہو رہا ہے, اب سر میں درد ہوتا ہے, کچھ جو ہے سر دباتے ہیں
کہ سر دبائیے سر دبائیے، تو کیا دبانا چاہیے یا نہیں دبانا چاہیے؟ دیکھیں اب دبانے کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس اتنا ایسا کرتے ہیں کہ رسی باندھ دیں اس کے، ہاں پٹیاں باندھ کے، پٹی باندھ دیتے ہیں، بہت ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کو، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ سر کا درد تو شاید اس تکلیف کی وجہ سے کم ہو جائے، کیونکہ دوسری تکلیف آپ نے ڈال دی، ایک تکلیف کی وجہ سے دوسری تکلیف ڈال دی آپ نے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی سرکولیشن ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشنز ہوتی ہیں جو آپ کے اسکنس کے درمیان بھی چل رہی ہوتی ہے، جو خون کا بہاؤ ہوتا ہے، اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ نے پریشر سے ڈال دیا، ایک پائپ ہے، پائپ کو آپ نے بند کر دیا ہے تو اس کی سرکولیشن کم ہو گئی، جو اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی تو پھر دوسرے مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بیٹر کہ اس کو باندھے نہ، آپ ڈاکٹر سے رجوع کر۔ جی مزید اسلامی بھائی نے معلوم کیا تھا نا سر کے درد کی، جو اسلامی بھائی نے کمپلین کی ہے کہ اکثر سر میں درد رہتا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کریں تاکہ وجوہات پتہ چلے کہ کیا وجوہات ہے، آپ کا کام کرنے کا سٹائل کیسا ہے، کوئی کام کی زیادتی تو نہیں ہے، کہیں آپ کے لوڈ تو نہیں ہے، یا کام جو آپ کرتے ہیں ایسا کام تو نہیں ہے جس میں آپ نظر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، یا ایسی کم روشنی میں کام تو نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ کو پیتھولوجیکل چیزیں، یعنی کوئی بیماری تو خدا نخواستہ ایسی نہیں ہے جو ہمارے ہاں، جس کی وجہ سے عموماً ویسے تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو 4-5 کامن سی بیماریاں نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے۔ ایک تو جیسے ناک کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو سائنسائٹس کہتے ہیں کہ نزلہ اکثر ہو جاتا ہے، نزلے میں عموماً سر بھاری ہو جاتا ہے، سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے، سائنسائٹس کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، کان کی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، دانت کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے بھی سر میں درد بالکل ہو سکتا ہے۔ تو بہتر ہے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس کا ایک اصل حقیقت پتہ چلے۔ ایک ہم اپنا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اللہ عز و جل کی نعمت۔ پہلے میں یہ عرض کروں کہ سر کے درد کی بات چل رہی تھی، تو ایک سر کے درد کا علاج انشاءاللہ میں بھی اللہ کی نعمتیں جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں بتائیں تو اسی میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ارے واہ بھائی واہ، تو پہلے آپ سے ابتدا کر لیں، سر کا درد، سر کا درد، یہ سر کا درد دور ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی لوگوں کے سر میں درد ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ تو لگا رہے ہوں، درد دبا رہے ہوں، دوپٹہ وغیرہ بنا ہوا ہو، لیکن ہمارے لیے بھی دعا کر لے۔ تو بھائی ہم دعا کرتے ہیں کہ جن کے سر میں درد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم اللہ کی نعمتیں سیگمنٹ کے اندر سبز پتوں کا تذکرہ کریں گے۔ سبز پتوں، جن کو جو ہے وہ، ہاں سبز پتے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص قسم کے پتے ہیں کہ جن کو ساگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خصوصیات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ساگ کو جو ہے یہ دودھ کا نعم البدل کہا گیا ہے۔ اچھا جی ہاں، دودھ جیسی غذائیت ساگ کے اندر پائی جاتی ہے، طبیبوں نے لکھا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے پروٹین، کیلشیم، سوڈیم، کلورین، فاسفور اور فولاد، وٹامن اے، بی اور ای کی کثیر مقدار اس کے اندر جو ہے پائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اس کی مختلف قسمیں ہیں اور ہر قسم کے جو ہے وہ الگ الگ فوائد ہیں۔ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں سر کے درد سے۔ ساگ کی ایک قسم ہوتی ہے خرفے کا ساگ۔ خرفے؟ جی، خرفے کا ساگ ایک نام ہے، جس طرح کہ پالک ہے، سرسوں کا ساگ ہے، اسی طرح ایک ساگ ہوتا ہے خرفے کا ساگ، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ دیگر ساگوں سے مختلف ہوتا ہے اور اس کی غذائیت میں تھوڑی سی نمکینیت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ نمکین ہوتا ہے ذرا سا۔ اس کے فوائد میں یہ ہے کہ یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ سر کے درد سے نجات دلاتا ہے۔ اچھا، اس کو اگر کھانے کا کوئی عادی ہے تو اس کے بارے میں اطباء نے یہ لکھا ہے کہ وہ سر کے درد سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہے کہ جب خرفے کا ساگ کھائیں تو اس کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لینا انتہائی مفید ہے۔ اچھا، گڑ بھی کھائیں؟ جی، اس کے بعد یہ طبیبوں کا قول ہے۔ پالک بھی جو ہے وہ اس کی قسم ہے۔ اب دیکھیں ایک پتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی نعمتیں برکتیں رکھی ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ بالخصوص یہ ساگ جو ہوتا ہے جی، یہ ہڈیوں کی نشو و نما اور اس کے اندر بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، لہٰذا بچپن ہی سے لکھا ہے کہ بچوں کو ساگ کھانے کی عادت ڈلوائیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ جو ہے وہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں اور ان کو جو ہے غذائی طور پر اس سے تقویت حاصل ہو سکے۔ اس حوالے سے بھی سوچیں کہ یہ جو اپنا تذکرہ کیا روزانہ ہی تقریباً ہوتا ہوگا اللہ کی نعمتوں میں کہ یہ غذائیت ہے، اس طرح کے جو ہے وہ وٹامنس ہیں۔ تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کو جانتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہے وہ ان پروٹینز کو، ان وٹامنس کو حاصل کرنے کے لیے دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، کہ وہ جو ہے وہ بڑی بڑی دوائیاں مہنگی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ان پھلوں کے اندر، ان جو ہے وہ سبزیوں کے اندر ایسی غذائیت اور وٹامنس کہ جو لوگ پیسہ خرچ کر کے مہنگے داموں خریدتے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ یہ عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ تو بھائی آپ نے تو یہ معلومات فراہم کی، لیکن ہم جانا ہوا تھا مدنی چینل والوں کا، اب لوگ کیا کہتے ہیں ساگ کے بارے میں،
आइए देखते हैं। 30 रुपए किलो है। 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। साग का तो बहुत सारे फायदे। सब्जियां तो अल्लाह की नेमत है, इसमें तो जितना खाए उतना बेहतर है इंसान के लिए। कुदरत ने इसको बनाया, अल्लाह की बहुत कीमती नेमत है साग। फायदे ही फायदे हैं, सब्जियों के तो बहुत सारे फायदे हैं। इसके ये फायदे हैं कि इसमें अल्लाह पाक ने गोश्त के, बकरे के गोश्त के बराबर इसमें ताकत रखी है। विटामिन डी होता है इसमें। साग तो पेट के लिए अच्छा होता है। सबसे ज्यादा जो विटामिन होते हैं वो सब्जियों के अंदर पाए जाते हैं। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, साग तो खाया जाए, ठीक है, तो साग खाया भी जाए और साग खिलाया भी जाए। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे भाई ने बात आया था कि हरे रंग की चीज़ के हवाले से बात की थी, तो एक अमेरिका के यूनिवर्सिटी में एक तहकीक हुई है जी कि जो हरी सब्जियां और पीली सब्जियां जो हैं, अगर वो खाई जाएं, हरी सब्जियां स्पेशली, तो दिल की बहुत सी बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें हरी सब्जी के चंद नाम पता चल जाएं, हैं? एक तो साग है, शायद भाई आप कौन सी हरी सब्जी बताएंगे? एक एक बता दें नाम। मूली भी होती है, मूली के पत्ते होते हैं। मूली के पत्ते, चलें जी मूली के पत्ते। इमरान भाई कोई हरी सब्जी? सलाद के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पत्ते डाले जाते हैं। हरी सलाद के पत्ते, नाम ये जो इतने हरे सब्ज पत्तों के लेके आया मैं, मेथी है और अपना चुलाई का साग है। इधर से देख कर एक्स्ट्रा नहीं आ रहा कुछ है जी। अली असगर भाई कुछ है? भिंडी, क्या बात है भाई, भिंडी खाई है जी। कामरान भाई? लौकी शरीफ, हाँ हरी है भाई, माशाअल्लाह बहुत प्यारा जी। तुरई जिसको भी कहते हैं, तुरई जी। डॉक्टर साहब, बाबू सब्जियां तो है ही हरी, सब्जियां सब्ज है ही हरी। सब्जी हरी हरी सब्जियां खाएं और काफ़ी बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। अच्छा, नाम कैसे रखने चाहिए? जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया कि मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रबल्लाहु तआला वजहुल करीम से पूछा कि ए अली, इसका नाम क्या रखा है? उन्होंने कहा हर्ब। हर्ब का मतलब होता है जंग। तो इस पर आपने इरशाद फरमाया नहीं, बल्कि ये तो हसन है। हसन का मतलब खूबसूरत, माशाअल्लाह। फिर दूसरी मर्तबा जब आपके एक बच्चे की विलादत हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए और पूछा कि ऐ अली, इसका नाम क्या रखा? अर्ज़ किया कि हुज़ूर हर्ब। आपने फरमाया नहीं, ये तो हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर तीसरी मर्तबा फिर जब आपकी बच्चे की विलादत हुई तो आप तशरीफ़ लाए और पूछा इसका नाम क्या रखा? अर्ज़ किया कि हुज़ूर हर्ब। तो आपने फरमाया नहीं, ये तो मुहसिन है। मुहसिन मतलब एहसान करने वाला, और हुसैन का मतलब भी यही हुस्न से है, लेकिन इसके अंदर छोटेपन के माना पाए जाते हैं। तो लिहाजा इसी से पता चला कि जो हमें नाम रखने चाहिए वो नाम ऐसे रखने चाहिए कि जिसके अंदर अच्छे माना हो। अहमद रज़ा भाई की जानी बातें हैं। कैसे हैं अहमद रज़ा भाई? क्या है आज बता रहे हैं दिलचस्प मालूमात में? आज हम मदनी चैनल के नाज़रीन को इनके पसंदीदा सेगमेंट के अंदर एक हिजरत के मुतालिक बताएंगे। हिजरत? जी हाँ। जब लफ्ज़ हिजरत बंदा सुनता है तो ज़हन के अंदर फ़ौरन एक इसका माना मफ़हूम आता है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। हाँ, यही है एक हिजरत। तो वो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने की, मक्के से मदीने की जानिब। ठीक है। लेकिन एक ऐसी हिजरत है जो परिंदे करते हैं। पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि इसकी अक़साम बहुत ज़्यादा परिंदों की, तकरीबन 10,000 के लगभग अक़साम परिंदों की हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही प्यारी निस्बत के एतबार से परिंदे पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। 786 अक़साम परिंदों के पाकिस्तान में पाई जाती हैं। 37 अक़साम ऐसी हैं कि दूसरे ममालिक से पाको हिंद के परिंदों को ये सितंबर से लेकर अप्रैल तक उनकी मेज़बानी करने का शर्फ मिलता है। और परिंदे जो हिजरत करते हैं इसकी चंद वजूहात होती हैं। ज़्यादा गर्मी का पड़ना, ज़्यादा सर्दी का पड़ जाना, और इसी तरह ज़्यादा रोशनी का हो जाना या हवाओं का तेज़ चलना, इस बिना पे ये सफ़र करते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा अक़साम है। जिस तरह बतख है जिसको इंग्लिश के अंदर डक कहते हैं, ठीक है, ये काले रंग की, नीले रंग की, वाइट रंग की, पीले रंग की, इस रंग की। एक नीले रंग की बतख है, वो रोज़ाना तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर उड़ के सफ़र करती है। और इसी तरह एक परिंदा है कुतुब शुमाली का जिसका नाम है टर्न। ये गर्मियों के एंड के अंदर अपना मुल्क छोड़ के कुतुब जनूबी के अंदर चला जाता है। अच्छा। और तकरीबन ये 100 किलोमीटर का सफर तय करता है। और इसी तरह एक परिंदा है, ये शुमाली अमेरिका के अंदर पाया जाता है, इसका नाम है बूबोलन। ये बूबोलन नजर आ रहा है मदनी चैनल के नाज़रीन, नहीं देखा तो देख लें, बूबोलन। और ये अफजाइश नस्ल का काम करता है। ये अमेरिका से अर्जेंटीना आता है। इसी तरह
کئی ایسے پرندے ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے پرندوں کے اندر آتے ہیں. اب یہ ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آخر یہ سفر طے کرتے کیسے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی ایسی صلاحیت اور شعور پیدا کیا کہ یہ جب سفر کرتے ہیں تو یہ پوری پابندی ہے وقت کے ساتھ, یعنی کہ ستمبر کے اندر آتے ہیں تو ستمبر کے اندر ہی آئیں گے. اچھا, ایک دن بھی یہ تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے. انہوں نے اپنی نشانیاں رکھی ہوتی ہیں کہ ہماری ایک جگہ یہاں سٹے کرنا, یہاں وادی پہ سٹے کریں گے, آگے تالاب پہ سٹے کریں گے, اور یہ ایک سمندر کے کنارے سے دوسرے سمندر کے کنارے تک بھی پہنچ جاتے ہیں. جی ماشاءاللہ, بڑی اچھی معلومات فراہم کر رہے ہیں. جو سب سے چھوٹا پرندہ ہے وہ ہے 5 سینٹی میٹر کا, لیکن جو دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے وہ ہے 9 فٹ کا, انسان سے بھی بڑا پرندہ ہے. اوہو, اتنا بڑا پرندہ. جی ہاں, پرندہ ہے, خدا کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت ہے, انسان سے بھی بڑا پرندہ. اور جو پاکستان کا قومی پرندہ ہے اس کا نام ہے چکور. چڑیا سے کچھ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور مختلف کلر کا بھی ہوتا ہے. یہ دیکھا ہے آپ نے؟ یہ مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے یہ. اچھا اچھا, آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے, ماشاءاللہ. چلے. اور میں ایک بات یہاں پہ بتانا چاہوں کہ ایک یونیورسٹی کے اندر 3 سال تک ایک پرندے پہ تحقیق کی گئی کہ اس سے انسان کو کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں. انہوں نے تحقیق کے بعد یہ ثابت کیا کہ اگر پرندوں کی چہکار انسان سنے تو اس کی ٹینشن دور ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اب کچھ دارالمدینہ کے مدنی منع اور مدنی منیا ہمارے ساتھ ہیں, جی لے کر آ جائیں, ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے مدنی منع اور مدنی منیا ہمیں کیا سنا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیے پیارے پیارے مدنی منوں مدنی منیا, تشریف رکھیے, بیٹھ آئیے بیٹھ آئیے بیٹھ آئیے بیٹھ آئیے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا کیا نام ہے بھائی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ زامنہ. زامنہ. حلیمہ. ارے حلیمہ بھی آئی ہیں. نور فاطمہ. نور فاطمہ. وردہ. وردہ. ام حبیبہ. ام حبیبہ. نمرہ. نمرہ. ہانیہ. ہانیہ. آسیہ. آسیہ باجی. سکینہ. سکینہ. ریان. ریان. فرحان بھائی. تو کتنے سارے آج ہمارے مدنی منع اور مدنی منیا آئے ہوئے. اچھا بھائی, نعت کون سنا رہا ہے؟ آمنہ. چلیں جی, کھڑے ہو جائیے, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیے, اس طرف آ جائیں. جی جی, یہ پورا ایک گروپ آیا ان کا. جی جی جی, ادھر آ جائیں, ادھر آئیں. ادھر نہیں دیکھنا آپ نے, ٹھیک ہے, ادھر دیکھنا ہے. مسکرائیے, ٹھیک ہے, ادھر ہو جائیں فرحان بھائی, آپ تھوڑے سے. فرحان بھائی جی شروع. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, یہ دوا وہی ملے گی, یہ دوا وہی ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ, مدینہ لے چلو مدینہ, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, یہ دوا وہی ملے گی, یہ دوا وہی ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. تشریف رکھیں, انشاءاللہ آپ کو بھی تحفے دیے جائیں گے. حلیمہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. گلے بیٹھے میں بچوں کے گلے بیٹھے میں. یہ بتائیے کیا سنا رہی ہیں آپ اپنی جھن کے ناظرین کو؟ ناخن کاٹنے کا طریقہ. ناخن کاٹنے کا طریقہ بتائیے. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جی کیا طریقہ ہے ناخن کاٹنے کا؟ جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ویسے ہاتھ اٹھائیے. ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھائیے بھائی سب. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہماری جو مدنی منی بتا رہی ہیں اس انداز سے آسان طریقے سے یہ لے کر آئی ہیں, بڑا پیارا انداز. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. جی فرحان بھائی سیدھے ہاتھ, یہ مجھے دے دیجیے سیدھے ہاتھ سے, یہ سیدھے ہاتھ سے مجھے دے دیجیے. ٹھیک ہے, سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹیں. ٹھیک ہے, بتاتے رہیے. یہ پھر اس کے برابر والی انگلی کا ناخن کاٹیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے برابر والی انگلی کا ناخن کاٹیں. پھر سب سے چھوٹی والی انگلی کا ناخن کاٹیں. انگوٹھے کو چھوڑ دیجیے. پھر بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹیں. پھر اس کے برابر والی انگلی کا ناخن کاٹیں. پھر بیچ والی انگلی کا ناخن کاٹیں. پھر شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹیں. پھر آخر میں انگوٹھے کا ناخن کاٹیں. پھر آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں. ٹھیک ہے. اور مزید آپ کیا سنائیں گی؟ ناڑے.
नारे चलें खड़े होके कैसे सुनाएंगी नारे? गौस पाक के नारे, सरकार की आमद के नारे क्या है? अल्लाह की रहमत, गौस पाक, वलियों पे हुकूमत, गौस पाक, ये सखावत, गौस पाक, दिलवाई दिन्नत, गौस पाक, मैं हबाया गौस पाक, मरहबा या गौस पाक, मरहबा या गौस पाक। माशाअल्लाह। आप क्या सुना रही हैं? जानते हैं कि दुनिया में सबसे आखिरी साहबी कौन थे और उनकी मज़ार मुबारक कहाँ है? नहीं जानते? आइए मैं आपको बताती हूँ कि उन साहबी का नाम हज़रत आमिर बिन फासिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और उनकी मज़ार मुबारक मक्कातुल मुकर्रमा में। सुभान अल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम हुआ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस तरह अमीर व सुन्नत बापा जानी जाते हैं उस अंदाज से हमें सिलसिला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।